اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیو، گزشتہ مضمون جو چل رہا تھا وہ ارض فلسطین سے متعلق مضمون تھا. تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس مضمون کو آگے بڑھایا جائے. تو فلسطین کا مسئلہ سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں اس زمین کی کیا اہمیت ہے اور قیامت کے قریب وہ زمین کیوں سب کی توجہ کا مرکز بن جائے. یہ چند چیزیں ہیں جو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. ارض فلسطین گزشتہ جیسے میں نے عرض کیا تھا ملک شام کا ایک قطعہ ہے، ایک حصہ ہے. اسی ارض فلسطین میں بیت المقدس واقع ہے اور بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی ہے. آپ اگر نقشہ دیکھتے ہوں گے تو عام طور پر ایک نقشہ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک گنبد ہے، نیلا ایک گنبد ہے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور اس کی وہ گنبد گول عمارت پر، جیسے قدیم پچھلے زمانے میں چند سال پہلے ہمارے علاقوں میں ملک میں 20 پیسے چلتے تھے. یاد ہوگا آپ کو 10 پیسے 20 پیسے چلتے تھے. تو 20 پیسے آپ نے دیکھے ہوں تو اس کے 20 پیسے کے تو 8 نہیں تھے، اس کے 8 کنارے ہیں اور وہ 8 کناروں پر مشتمل ایک گول عمارت ہے. اس کے اوپر وہ گنبد ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا گنبد کے اندر کیا ہے. گنبد کے اندر ایک صخرہ ہے، چٹان ہے، اور اس چٹان کی ایک لمبی تاریخ ہے. میں اس وقت میں اس کو نہیں بیان کروں گا. تاریخ ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں تشریف لے جانا کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بھی کچھ علامتیں وہاں پر ہیں. تو ایک تو وہ حصہ ہے اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں.
وہ جو گول عمارت ہے اس کے اوپر گنبد ہے، گنبد کے نیچے ایک چٹان ہے، پہاڑ کی طرح سے بڑی چٹان ہے، اس کے اوپر وہ بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر بھی کیسے ہوئی ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اس کا ایک تاریخی بہت لمبی اس کی تاریخ ہے، کسی اور موقع پر اس کو بیان کریں۔ اسی چٹان کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسی کے اوپر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، ایک تو وہ عمارت، دوسری عمارت ایک اور آپ کو نظر آئے گی بہت پرانی سی، اس کے اوپر بھی گنبد ہے اور ایک لمبی عمارت ہے، وہ عمارت مسجد ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، اور وہی مسجد اقصیٰ ہے، اسی میں نماز ہوتی ہے، امام ہے، مؤذن ہے، اذان ہوتی ہے، مسلمان اسی میں عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک مسجد اقصیٰ ہے اور یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ عام طور پر لوگ وہ جو قبۃ الصخرہ ہے، گنبد گول میں، اسی کی تصویر لگائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیت المقدس، بیت المقدس، حالانکہ بیت المقدس اس کو نہیں کہتے۔ بیت المقدس دراصل یہ دونوں عمارتوں کو شامل ایک باؤنڈری ہے، چوکور ایک باؤنڈری ہے، چاروں طرف سے ایک باؤنڈری لگی ہوئی ہے۔ اگر پورا نقشہ اگر آپ ہوائی تصویر سے دیکھیں گے، اوپر کی تصویر سے پورا نقشہ دیکھیں گے تو ایک چوکور ایک دیوار ہے، چوکور ایک حدود ہے، باؤنڈری ہے، اسی حدود اور باؤنڈری کے اندر ایک وہ مسجد اقصیٰ کی آتی ہے، اور اسی باؤنڈری اور حدود کے اندر وہ قبۃ الصخرہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارا میدان کھلا ہوا، صحن بھی، بہت ساری اور بھی چیزیں اس میں، نشانیاں اور علامتیں اور بہت ساری پرانی یادوں کی یادگار چیزیں، باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ پوری باؤنڈری بیت المقدس کہلاتی ہے، تو یہ پوری باؤنڈری بیت المقدس ہے۔ تو اس بیت المقدس میں وہ مسجد اقصیٰ بھی ہیں اور یہ قبۃ الصخرہ بھی ہے۔ تو یہودیوں کا جو پلان ہے وہ پوری بیت المقدس ہی کو مکمل طور سے ڈھا کر اتنی حدود پر وہ اپنی ایک مندر جو دجال کا ایک مرکز ہوگا، مرکزی اڈا ہوگا، وہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو مکمل طور سے ختم کر کے انہوں نے نجم کر مسجد اقصیٰ کو بھی اور قبۃ الصخرہ کو بھی اور وہ ساری حدود کو سب کو ختم کر دیا۔ اچھا، اسی باؤنڈری کے ایک طرف حصے میں ایک دیوار ہے، اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں، وہ یہودیوں کے نزدیک بڑی مقدس دیوار ہے، یہودیوں کے اپنے ذہن کے اعتبار سے اس پر ان کا قبضہ ہے۔ ایک حصے پر بیت المقدس کے اور اس کی حدود کے ایک حصے پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہ قبضہ بھی چند سال پہلے ہوا تھا، وہ بھی میں تھوڑی سی بتاؤں گا آپ کو۔ تو وہ جو دیوار ہے وہ دیوار گریہ کہلاتی ہے، یعنی وہاں پر یہودی جا کے روتے پیٹتے ہیں، پلاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں وہ، اور یہ آرزو اور منت اور تمنائیں کرتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ سارا بیت المقدس ان کے قبضے میں آ جائے اور وہ اس کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بناویں، دجال کا تخت وہاں پر بناویں۔ یہ اس کی اپنی آرزو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہاں جا کر منتیں ماننا اور رونا اور گڑگڑانا وغیرہ ہوتا ہے۔ تصویریں اگر آپ نے یا ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوگی، ایک دیوار کے پاس کھڑے ہوئے سر ہلاتے رہتے ہیں اور دیوار کو پیشانی لگا کر کے وہاں پر روتے ہیں، توبہ تیلا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو وہ دیوار گریہ کہلاتی ہے، وہ اسی بیت المقدس کی حدود کا ایک حصہ ہے، باؤنڈری کا ایک حصہ ہے۔ تو غرض ایک بیت المقدس کی یہ جغرافیائی اعتبار سے تعلیم میں نام ہوتا ہے۔ یہاں پر فلسطین تو پورا وہ شہر ہے، وہ ملک ہے، شہر تو مختلف ناموں سے موسوم ہے، ابراہیم خلیل کے نام سے بھی ایک شہر اور ایک آبادی وہاں پر بس رہتی ہے، اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو جگہ ہے وہ جگہ بھی ایک آبادی بستی ہے. تو بس وہ مختلف محلوں مختلف شہروں پر مشتمل ایک پورا ملک ہے، ملک فلسطین. اور یہ دراصل جیسا میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات کا یہ مرکز رہا. تو اس وجہ سے چونکہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے بھی انبیاء تھے، انبیاء بنی اسرائیل بہت زیادہ رہے، اس وجہ سے یہود اور نصارہ دونوں بھی اس جگہ کو مقدس مانتے ہیں. لیکن عجیب اس ارض فلسطین کی تاریخ ہے کہ وہ ہم کبھی بھی وہاں پر امن نہیں رہا، ہمیشہ جنگیں رہی، ہمیشہ لڑائیاں رہی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد سے بھی پہلے سینکڑوں سال پرانی یہ تاریخ ہے کہ جب سے وہاں پر لوگ بس رہے ہیں اس زمین میں لڑائیاں اور جنگیں برابر ہوتی رہی ہیں. کتنی مرتبہ جنگیں ہوئی اور کتنی مرتبہ لڑائیاں ہوئی اس کو کوئی گن نہیں سکتا ہے. محققین نے لکھا ہے کہ اس کو شمار کرنا مشکل ہے کہ کتنی وہاں جنگیں ہوئی ہیں، شمار میں لانا مشکل ہے. اتنی لڑائیاں اور بے شمار مرتبہ دسیوں مرتبہ پورے شہر بالکل ویران کر دیے گئے. ایسی جنگیں ہوئی، پورا شہر ایک دم ویران ہو گیا، ختم ہو گئے، آبادی پوری ختم ہو گئی، عمارتیں منہدم ہو گئی. ایسا بھی واقعہ، ایسا بھی بعض جنگیں ہوئی اور دوبارہ سے پھر آبادی شروع ہوئی اور دوبارہ آباد ہوئی. پھر کئی مرتبہ ایسا ہوا. غالباً میں نے جو پڑھا ہے بعض کتابوں کے اندر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 18 مرتبہ وہ زمین جو ہے دوبارہ بسائی گئی ہے. 18 مرتبہ. اور تباہ و برباد ہوئی اس سے زیادہ مرتبہ. تو پوری طرح سے صاف کر دی گئی زمینیں. ایسا سب ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا، اسی زمین میں پیدا ہوئے ارض فلسطین میں. اور وہ زمین ایسی کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ کہ عراق میں تھے پھر ان کی شام گئے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بعض اولاد جو ہے وہاں پر بسی ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے جن کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، ایک سام، حام، یافس، 3 ان کا نام ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے. یہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے. آدم علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں چند پیغمبر گزرے ہیں، چند سال گزرے ہیں. اور نوح علیہ السلام کا زمانہ بالکل آدم علیہ السلام کے قریب کا زمانہ ہے، دنیا کی ابتدا کا زمانہ. اور نوح علیہ السلام جو مبعوث ہوئے تھے وہ اسی عراق کے علاقے میں. ظاہر سی بات ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو طوفان آیا اور ساری دنیا بالکل غرق ہو گئی، پوری آبادیاں ختم ہو گئی، پوری دنیا کی آبادیاں جتنی بھی جگہ تھی کوئی پوری دنیا میں آج جس قدر بسے ہوئے پھیل کر کے اس قدر دور دور تک آبادیاں نہیں تھی پہلے، بس چند محدود زمین میں ہی آبادی تھی. تو جہاں بھی آبادی تھی ساری زمینیں ڈوب کر کے طوفانی نو میں تباہ ہو گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جب ختم ہوا تو ان کی جب کشتی رکی ہے جودی پہاڑی پر، وہ بھی اتفاق سے وہیں پر، تو اس جودی پہاڑی پر کشتی کے رکنے کے بعد اس کشتی سے جو لوگ اترے ہیں نجات پا کر کے، انہی سے اللہ نے دنیا چلائی ہے. آبادی دنیا میں اب جتنی دنیا میں آبادی ہے یہ ساری نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچے ہوئے لوگوں کے اولاد ہیں. اس میں بھی وہ تو 80-82 لوگ تھے، سب کی نسل نہیں چلی. صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، صرف ان 3 بیٹوں کی اولاد پھیلی ہے دنیا میں، باقی سب کی فنا ہو گئی، ختم ہو گئی. 82 لوگ تو نجات پائے تھے لیکن سب کی نسل چلی نہیں، ان 3 کی نسل چلی. قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو ذریت اور اولاد تھی انہی کو باقی رکھا ہم نے اور انہی کی اولاد اور نسل کو چلایا، باقی سب کو ختم کر دیا. تو اب دنیا میں آج تک جتنے لوگ آ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور آئندہ جتنے پیدا ہو کر مریں گے یہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہیں. اور حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ تینوں بیٹے کہاں پھیلے، ان کی اولاد کہاں پھیلی. حضور نے حدیث میں سمجھایا ہے فسام ابو العرب، سام جو ایک بیٹے ہیں
ان کی اولاد ساری کی ساری عرب ملک میں پھیل گئی. تو پورے عرب ممالک میں جتنی بھی نسل آباد ہے آبادی ہے یہ سب کے سب نور علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد ہے سام. چنانچہ حضرت سام جو نور علیہ السلام کے بیٹے تھے مسلمان تھے ان کی اولاد سب سے پہلے ابتدا اس نے اس بستی کو بسایا ارض فلسطین کو. تو کتنی قدیم بستی ہے ارض فلسطین اور کتنی پرانی آبادی ہے آپ اس سے اندازہ کر لیجیے. ملک شام اور اس کا ارض فلسطین اتنی قدیم ترین آبادی ہے کہ دنیا کی ابتدا جب دوبارہ سے ہوئی ہے ایک تو آدم علیہ السلام سے ہوئی. پھر جب پوری دنیا ختم ہو گئی تھی یعنی آبادیاں ختم ہو گئی تھی طوفان نوح میں تو دوبارہ سے دنیا بسائی گئی تھی تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ذریعے سے وہاں سے یہ زمین آباد ہوئی ہے حضرت سام کی اولاد کے ذریعے سے. تو وہ آبادی چلتی رہی اس زمانے سے چلتی رہی یہاں تک کہ وہ زمانہ چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی لمبا زمانہ نہیں رہا ہے بہت مختصر سا زمانہ رہا ہے. اور اس مختصر زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تورات کے ماننے والے وہ رہے اور وہ اسی پر عمل کرتے رہے. جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہو گئے تو اب پوری دنیا والوں پر یہ لازم تھا یعنی اس وقت میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ سمجھیں اور اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کریں. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں. یہ ہر نبی کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا رہا. جب پچھلے نبی چلے جاتے تھے تو اگلے نبی آنے پر ان لوگوں پر لازم ہوتا تھا کہ جتنے پچھلے نبی پر ایمان رکھتے تھے اب وہ اگلے نبی پر ایمان لا کر کے کلمہ ان کے ہاتھ پر پڑھ کر ان کی شریعت کو مانیں. یہ لازم ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ان کو بعثت اللہ نے عطا فرمائی نبی بنایا تو اب کچھ لوگوں نے ان کو مان لیا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ماننے سے دشمن بن گئے. وہ تو دشمن بنے یہ وہی ہیں یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن بنے یہ وہی ہیں جن کو یہودی کہا جاتا ہے. آج کہ یہی لوگ دشمن بنے عیسیٰ علیہ السلام کے اور انہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا کافر ہو گئے. جب وہ کافر ہو گئے دشمن بن گئے تو اب انہوں نے پلان بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا سولی پر چڑھانے کا پلان بنایا. تو چنانچہ وہ جگہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے طے کی گئی تھی وہ بھی فلسطین میں ہے. ان کی پیدائش کی جگہ بھی وہی ہے اور ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے جو جگہ طے کی گئی تھی وہ جگہ بھی فلسطین میں ہی ہے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے گھر میں پہنچ کر کے جو یہودیوں نے گھیراؤ کر کے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا اور حملہ کیا تھا ان کے اوپر اور ان کو گرفتار کر کے پکڑ کر لا کے سولی پر لٹکانا چاہتے تھے. تو جب انہوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور گھر کے اندر گھس گئے ان کو پکڑنے کے لیے تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. وہ یہ کہ جو آدمی ان کو شہید کرنے کے لیے سب سے پہلے گھر کے اندر گھسا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بھیج کر کے اوپر آسمان پر زندہ اٹھا لیا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. یہ قدرت کا کرشمہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کو بھیج کے زندہ اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا. ہم کو پتہ بھی نہیں چلا. جو آدمی سب سے پہلے گھر میں گھسا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا. تو اب جو باقی لوگ اندر گھسے انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے تو انہوں نے پکڑ کے اسی کو لٹکا دیا سولی پہ. اب جب سولی پہ لٹکا دیا یہودیوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ کو لٹکا دیا سولی چڑھا دی. یہودی خوش مطمئن ہو گئے. چنانچہ انہوں نے خوشیاں منائی اور بڑی تالیاں پیٹی یہ سمجھ کر کے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی. اب جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے وہ کچھ اندر بھی تھے کچھ باہر بھی تھے. وہ کنفیوز ہو گئے. وہ سوچنے لگے کہنے لگے کہ بھائی ایک آدمی جو اندر آیا وہ کہاں گیا. ایک آدمی جو اندر آیا وہ کہاں گیا. اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ شخص کہاں گیا. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں یہ شخص عیسیٰ نہیں ہے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. سوال پیدا ہو گیا کہ اگر ابھی عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے.
یہ شخص اگر عیسیٰ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اور اگر یہ شخص کیا کہتے ہیں یہ شخص اگر عیسیٰ ہے تو پھر وہ کہاں گیا؟ تو اب اشتباہ میں پڑو گے، کنفیوز ہو گئے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اور بچا کر اللہ نے کیا کیا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ کسی نے تو وہ منظر دیکھا نہیں. اللہ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا لوگوں کے، اور ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا دیا تھا. اللہ کی قدرت کرشمہ ہے. تو اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ شہید کیا، بلکہ ان کو اس کا شبہ ہو گیا، کنفیوزڈ ہو گئے. اللہ نے کنفیوژن میں ڈال کے چھوڑ دیا، جھگڑتے رہو تم، اور ہم نے اپنے نبی کو بچا لیا جو کرنا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں. ہمارے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو اور بات چیت بھی ہوئی تھی. حدیثوں میں وہ نقل کیا گیا ہے. اب یہی عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں ابھی بھی، اور اسی زندگی کے ساتھ جسم و جان کے ساتھ موجود ہیں، وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور دمشق کی جامع مسجد پر فرشتوں ہی کے ذریعے سے وہ اتریں گے زندہ، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. اور یہ بھی زمین پر ملک شام کی زمین ہے جہاں پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے وہاں آئیں گے حضرت مہدی. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے حدیثوں میں بڑی تفصیلات ہیں. یہ مہدی امام ہوں گے، پورے روئے زمین کے سارے مسلمانوں کے اکیلے امام اور پیشوا ہوں گے، سارے دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے. حسنی خاندان، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے، اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. اور اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ قرب قیامت میں پوری دنیا میں دجال فتنے پھیلا کے پوری دنیا میں بدامنی پھیلا چکا ہوگا، اور پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے وہ سارا اپنا جال بچھا کر دجال کا پوری دنیا بدامنی کا شکار ہوئی ہوگی. قتل و غارت کے لیے اور خون پوری دنیا میں عام ہو چکا ہوگا. ایسے زمانے میں اللہ پاک حضرت مہدی کو بھیجے گا، اور حضرت مہدی ظاہر ہونے سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہوگی. ایک مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفہ کا انتقال ہونے والا ہے. وہ جب انتقال ہو جائے گا، آگے خلیفہ اور بادشاہ ان کی جگہ پر بنانے کے لیے مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا. جب اختلاف ہوگا اسی زمانے میں ایک شخص مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے، کہیں مجھے چن نہ لیا جائے امیر اور خلیفہ ہونے کے لیے. بچنے کے لیے وہ مدینہ سے ہجرت کر کے بھاگ کر مکے میں آ کے حرم شریف میں پناہ لیں گے. تو رکن یمانی اور اس کے درمیان میں حجر اسود کے درمیان میں ان کو پہچان لیں گے. کچھ لوگ ان کی تلاش میں آ رہے ہیں، آئے ہوں گے، وہ طواف کرتے ہوئے ان کو اس جگہ پر پہچان کر ان کو تھام لیں گے، اور تھام کر زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، اور ان کو بیعت کرنے پر مجبور کریں گے. اور وہ چاروں ناچار سب کے اصرار پر ان کو بیعت لیں گے. اور جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی، اسی کے بعد میں سارے لوگ بیعت ہوں گے ان کے ہاتھ پر، اور وہی ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ. اسی وقت ظاہر ہوگا ان کا مہدی ہونا. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر وہ اس وقت کو اگر ایک رات باقی ہو تو اللہ صرف ایک رات کے اندر میں ان کے اندر وہ ساری قابلیت اور صلاحیت جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر و خلیفہ ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اسی ایک رات میں وہ ساری صلاحیتیں اللہ ان کے اندر پیدا کر دے گا، اور اللہ ان کو ظاہر کرے گا. لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. چنانچہ جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا جھوک در جھوک مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے چلے جائیں گے. اب ان کی مخالفت کرنے کے لیے ملک شام سے ایک لشکر آئے گا. وہ لشکر جب ملک شام سے آئے گا
تو وہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے راستے میں زمین میں دھنس جائے گا. جب وہ زمین میں دھنس جائے گا تو ان کی پہچان کی ساری علامتیں مکمل ہو گئی. یہی امام مہدی ہے. تو جب علامتیں مکمل ہو گئی اور یہ لشکر جو ان کے مقابلے کیا ہے وہ زمین میں جب دھنس گیا تو اب اس کے بعد پھر ہمت اور جرأت بڑھے گی اور اسی ملک شام سے ابدال اور قطب اور اولیاء اللہ کی جماعتیں آئیں گی اور وہ فلسطین سے آئیں گی اور وہ سب سے پہلے حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کے پھر ان کے دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی ممکن ہے کہ لوگ جمع ہوں اور ان کے ساتھ جمع ہو کر ایک لشکر تیار ہوگا اور وہ مقابلہ کرے گا دجال سے. 7 سال صرف زندہ رہیں گے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. انتقال سے پہلے بیت المقدس میں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے, مسجد میں, دمشق کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے اور امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے. اقامت کہیں جا چکی ہوگی. دجال ظاہر ہو چکا ہے, اس کے ساتھ مقابلے چل رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں اور حضرت مہدی امامت کے مصلی پہ کھڑے ہیں. اقامت ہو چکی. عین اس وقت میں آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے فرشتوں کے سہارے پہ اور جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائیں گے. تو حضرت مہدی جیسے ان کو دیکھیں گے کہ نبی ہیں تو یہ پیچھے ہٹ کے ان کو امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہیں گے. حضرت عیسیٰ انکار کر دیں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے, میں آپ کے تابع ہو کر کے نماز پڑھوں گا. تو چنانچہ وہ تابع ہو کر کے امام مہدی کے نماز پڑھیں گے اور اس نماز کے بعد کی ساری نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ کرائیں گے. وہ نماز حضرت مہدی. اور علماء نے اس کی تعبیر میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ تعبیر ہے, بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اگر اتریں گے تو امتی بن کے اتریں گے, نبی بن کے نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی جو امت محمدیہ کے اور حضور کی امت کے ایک فرد ہیں اور ایک امام ہیں, وہ ان کی اقتداء کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ دلیل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری کریں گے, اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی بائبل, وہ چاہتے تو اس پر عمل کر سکتے لیکن ان کو اجازت اس کی نہیں دی گئی, بلکہ اب ان کو لازم ہوگا کہ قرآن کی اتباع وہ کریں اور قرآن پاک کی شریعت کی اتباع وہ کریں گے. چنانچہ انہی احکام کو وہ نافذ کریں. تو یہ ایک مرحلہ ہے جو ملک شام میں ہونے والا ہے اور یہ ساری اس کی تیاریاں ہیں جو چل رہی ہیں اس وقت میں. اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ساری اس کی تیاریاں. مجھے جو بتانی تھی بات, یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی, دلچسپ ہونے کی وجہ سے میں نے مکمل کر دیا, ورنہ اصل مضمون جو مجھے بتانا تھا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے سولی دینے کے لیے جو ایک آدمی کو پکڑ کے لٹکا دیا اور جو جگہ طے کی تھی وہ وہیں پر ہے فلسطین میں. اگرچہ کہ وہ سولی نہیں دے سکے, ان کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ ہم سولی دے چکے, مگر ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. قرآن نے اور حدیثوں نے ان کو واضح کیا. تو اس کے بعد, اس کے 70 سال کے بعد اللہ رب العزت نے, اچھا اس سے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا فلسطین پر, بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا. اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس وقت کے مسلمان جو آج ہم جن کو عیسائی کہتے ہیں وہ اس وقت مسلمان کہلاتے تھے, وہ وہی اس کے مالک تھے, ارض فلسطین کے مالک, بیت المقدس کے متولی اور ساری کی ساری اس مسجد اقصی وغیرہ کے وہ مصلی, انہیں کی ساری ملکیت وہی تھی. اب جب یہودیوں نے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش رچی اور ان کے ساتھ بغاوت کی تو اب یہودی گنڈوں نے ارض فلسطین پر قبضہ کر لیا, بیت المقدس کو بھی قبضے پہ لے لیا. اور اس واقعے کو 70 سال گزرے, 70 سال تک انہوں نے اپنا قبضہ کر کے اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنا جنگ کا فساد جو بھی کرنا تھا اور عیسائیوں کے ساتھ یہ مقبوضوں کے مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے ساتھ ظلم کا اور ستم گری کا معاملہ جو کچھ کیا وہ اس کی ایک داستان ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک وقت لایا کہ روم کے ایک بادشاہ کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا. روم کا بادشاہ اس وقت عیسائی تھا, وہ بادشاہ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا فلسطین پر, اور اس نے یہودیوں کو ایسا خالی کرایا وہاں سے کہ کبھی دوبارہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے. یہودیوں کو خالی کرایا, ان کے ہاتھوں سے زمین لی, ان کے ہاتھوں سے قبضہ بیت المقدس کا ختم کرایا,
دوبارہ سے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا اور دوبارہ سے لے کر کے یہودیوں کو وہاں سے چلا وطن کرنے پر مجبور کیا اور ان کو بستیوں سے وہاں کی بھگایا اور خالی کرا دیا. چنانچہ یہودی اس کے بعد سے نکل کر دنیا کے مختلف ملکوں میں علاقوں میں گھومتے رہے, کہیں ان کو پناہ نہیں ملی, ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کیا نبی کی بدتمیزی اور گستاخی کرنے کی نحوست میں کہ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے پوری دنیا میں گھماتا رہا, کہیں ان کو پناہ نہیں ملی. یہ زمانہ گزرنے کے بعد سے لے کر اب سنیے بات, 1909 تک دوبارہ اس سرزمین میں یہودیوں کو آنے کا موقع نہیں ملا. یہ 1909 پہلی تاریخ ہے کہ جس وقت میں دوبارہ سے یہودیوں نے زمینیں خرید کر یہاں پہلی آبادی بسائی تھی. فلسطین کے اندر پہلی آبادی, 9 آبادی, پہلی آبادی بسی ہے یہودیوں کی. اس عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 70 سال کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 2000 سال گزر گئے. علماء نے, مورخین نے کتابوں میں 1900 سال لکھے ہیں. اتنی پوری مدت تک دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھومتے رہے, کہیں ان کو کوئی بھی پناہ دینے کو تیار نہیں تھا. ایسی ذلت اللہ نے ان کے اوپر ڈال دی تھی. اور قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ قیامت تک ایسی ذلیل ہوتے رہیں گے. اور اس کی وجہ نبی کے ساتھ گستاخی, ایک نبی کی بات نہیں ہے, ایسے کئی نبیوں کے ساتھ انہوں نے گستاخیاں اور بدتمیزیاں کی ہیں جس کی نحوست میں اللہ نے ان کو ان کے مقدر میں ذلت لکھ دی ہے قیامت تک کے لیے. تو خیر, یہ تقریباً 2000 سال کا زمانہ ان پر گزرا کہ دوبارہ فلسطین کی زمین میں آنے کا ان کو موقع نہیں ملا. 1909 سے پہلے 1890 کے آس پاس کی بات ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپس کی میٹنگ کر کے پلان بنایا کہ ہماری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے جس میں ہم اپنی آزادانہ سلطنت قائم کریں, اور اس کے لیے ہم کو کوئی زمین خریدنی ہوگی اور وہ زمین میں ہم کو سارے یہودیوں کو لا کے بسانا ہوگا اور اپنی ایک علیحدہ مملکت اور ریاست اور حکومت قائم کرنی ہوگی. اس لیے کہ دنیا بھر میں یہ قوم ہماری ذلیل ہو کے رسوا ہو کے گھوم رہی ہے, کہیں رہنے کو ٹھکانہ اور جگہ ان کو نہیں مل رہی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پلان بنا کے اس کی ایک لمبی کہانی ہے, اور وہ سارا پلان بنا کے انہوں نے برطانیہ سے اس کو منظور کرایا. اس کا بھی ایک واقعہ موجود ہے, کتابوں میں ہے. برطانیہ کی حکومت سے اس کی منظوری دی, اور اس کی منظوری کے بعد اس کی ابتدا اور آغاز کے طور پر جارج واشنگٹن کے ذریعے سے امریکہ میں حکومت سب سے پہلے انہوں نے قائم کرائی. ریاست ان کی اصل میں ایک ابتدائی عارضی حکومت کے طور پر امریکہ کی حکومت انہوں نے قائم کرائی تھی ان کی اپنی مدد سے, اور وہ ایک عارضی حکومت تھی جس کو یہ عارضی بابل کہتے تھے. بابل تو یہاں پر واقع ہے, اور اس کو سیکنڈ بابل کہتے تھے. تو وہ انہوں نے عارضی حکومت قائم کرائی تھی. پھر وہاں سے رہ کر کے انہوں نے سارا پلان بنایا اور پوری دنیا کے یہودیوں پر رابطہ قائم کر کے ان سے لازم قرار دیا کہ وہ اس یہودی ریاست کو قائم کرنے کے لیے چندہ دیں گے. اس چندے کی جو ترتیب انہوں نے بنائی ہے, اگر آپ اسے سنیں گے تو حیرت کریں گے, رشک کریں گے, افسوس کریں گے کہ مسلمان بھی اگر ان کے اسی فارمولے کے مطابق اگر آج اپنی قوم کی ترقی کے لیے اس قدر بھی چندہ دیں گے جتنا کہ یہودیوں نے اپنی ریاست بنانے کے لیے چندہ دینے کو اپنے ذمہ لازم کر لیا تھا, آج مسلمان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بہرحال انہوں نے چندہ جمع کیا, ایک بڑی مالیات جمع کی, پھر یہودی بینک بنائی گئی, یہودی بیت المال بنایا گیا, اور اسی پیسے سے انہوں نے سب سے پہلے فلسطین کی زمین کو خریدنا شروع کیا. فلسطین کے مسلمانوں کو جب یہ خریدنے کا آفر دیا گیا اور بڑی بڑی رقمیں انہوں نے دی, جب انہوں نے امریکہ میں اپنی حکومت بنائی تھی تو سودی قرضہ دینے کا انہوں نے سلسلہ شروع کر کے پیسے بنانے شروع کیے. پیسے جو بہت بن گئے, انہوں نے اپنا جب بینک بنایا تو بینک سے سودی قرضہ دینا اور سود وصول کرنا, یہ سارا انہوں نے دھندا شروع کیا. پیسے کمائے, جب پیسے بنا لی تو زمین خریدنی شروع. جب زمین انہوں نے خریدنی شروع کی تو مسلمانوں نے اور بڑے بڑے اس وقت کے مسلمان بادشاہوں نے, اسلامی حکومت کے بادشاہوں نے, خود ہمارے ہندوستان کے اکابر علماء دیوبند نے فلسطینیوں کو منع کیا تھا
یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت مت کرنا. آج بھی اگر آپ دیکھو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا میں یہ لکھا ہوا ہے فتوا کہ جس پلان کے ساتھ یہودی فلسطین میں آنا چاہتا ہے اس منصوبے کے تحت میں یہودیوں کے ہاتھ میں فلسطینی مسلمانوں کو زمین بیچنا جائز نہیں. فتوا حضرت تھانوی کا موجود ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے یہ فتوا لکھا ہے کہ فلسطینیوں کو جائز نہیں ہے یہودیوں کے ہاتھ میں زمین کو فروخت کریں کیونکہ وہ ایک منصوبے کے تحت میں زمین خرید رہے ہیں. وہ منصوبہ اسلام کے خلاف استعمال ہونے والا ہے. تو حضرت نے بھی منع کیا, علماء نے منع کیا, بڑے بڑے بادشاہ مسلم بادشاہوں نے منع کیا. مگر ایسے کہ لالچ میں مسلمان جب آ جاتا ہے تو میں نے جیسے گزشتہ بھی کہا تھا کہ بہت ساری غلطیاں ہم کر چکے ہیں, اس میں سے یہ غلطی یہ بھی کرتے رہتے برابر. مسجد کے قریب کی زمینات کو اور مکانات کو بڑے سوچے سمجھے ہم بیچ دیتے ہیں اور غیروں کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں, مسجد کو ویران کر کے چھوڑ دیتے ہیں. بلاخر کیا ہوتا ہے, مسجد پر دوسروں کا قبضہ ہوتا ہے. کیا ہوا پنجاب میں آپ دیکھ لیجیے. خیر یہ ابتدا کی 1909 میں انہوں نے اتنی زمینیں خرید لی کہ 2 لاکھ ایکڑ جو ہے حصہ زمین کا یہ اس کے مالک بن چکے تھے. اور 1909 میں پھر 1914 میں اس سے بڑی زمین, اور پھر 1941 جب آیا ہے تو ان کے پاس تقریباً 1.5 کروڑ ایکڑ زمینوں کے یہ مالک ہو چکے تھے فلسطین کے. اور یہ سب پیسہ خرید کر کے زمینیں خرید, پیسہ دے کر کے زمین خریدا, اس پہ عمارتیں بنائی اسی بیت المال اسی یہودی بینک کے ذریعے سے, اور دنیا بھر سے یہودیوں کو بلا کر کے اکٹھا کر کے یہاں انہوں نے بسانا شروع کیا. جب یہ آبادیاں بڑھ گئی, اب اس کے بعد باقی فلسطینیوں کو جب ان کا یہاں قبضہ اتنا زیادہ ہو گیا, باقی فلسطینیوں کو دھمکا کر ڈرا کر زور زبردستی سے زمینیں خالی کرا کے ان کی زمینوں پہ گھر بسانے شروع کیے. آج پوری فلسطین کی زمین پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا, اور انہوں نے 1967 میں اپنی علیحدہ مملکت اور ریاست بنا دی, اور اس پر دستخط کیا تھا امریکہ اور برطانیہ. امریکہ اور برطانیہ نے سب سے پہلے اس کی منظوری دی 1967 میں. 1967 یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی, اور بیت المقدس کا ایک قدیم حصہ جب قبضے میں لے لیا تو وہاں اس اسرائیل کا جو صدر تھا وہ اس کے افتتاح کے لیے آغاز کے لیے آ کر کے اسی زمین پہ کھڑے ہو کے بیت المقدس کے اس جگہ کو جو پرانا حصہ تھا جس پر قبضہ کر لیا تھا وہاں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ یہاں سے یثرب بہت قریب ہے. یثرب مدینہ منورہ کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے ان اسرائیلی بد نگاہوں کی نگاہیں کہاں تک ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ یہاں سے یثرب بہت قریب ہے, یعنی جب ہم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو یہاں سے لے کے مدینہ منورہ تک قبضہ کرنا اور مدینہ منورہ کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا آسان ہو چکا ہے. یہ خواب کو زمانے دراز سے اس وقت سے دیکھ رہے ہیں, چنانچہ اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی حدود کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کا نام وہ گریٹر اسرائیل دینا چاہتے ہیں, اور وہاں پر ایک دجال کی حکومت قائم کر کے پوری دنیا پر دجال کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. ایک ورڈ اور ایک حاکم کا فارمولا اپنانا چاہتے ہیں. ایک دنیا, ایک حاکم, ایک قانون, ایک مذہب. ایک دنیا, ایک حاکم, ایک قانون, ایک مذہب. یہ فارمولا لے کر کے چلنا چاہتے ہیں, اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے ساری حرکتیں اور سازشیں جو ہے. اب آپ مجھے بتائیے جس فلسطین کی زمین پر یہودی آج قابض ہیں, یہ ان کی زمین کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ زمین تو مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں سے ابتداء خریدا تھا. پھر جب ان کا قبضہ بہت سارے حصے پر ہو گیا تو باقی سرزمین کو زبردستی مسلمانوں سے چھین کر کے خالی کر کے اور بلڈوزر چلا کے ان آبادیوں پر اپنی عمارتیں بنا کے یہودیوں کو لا کے بسانا, یہ کیا ظلم نہیں ہے اور یہ ناجائز قبضہ نہیں ہے؟ ہم پورے یقین کے ساتھ 100% میں 101% یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہودیوں کی حکومت اور اسرائیل کی حکومت یہ ناجائز حکومت ہے, اور اس زمین پر اسرائیل کا قبضہ ناجائز قبضہ ہے. اس قبضے کو چھڑانا پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے, اور دنیا کے جتنے حقوق انسانی کا دعویٰ کرنے والی تنظیمیں ہیں اور اقوام متحدہ ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان پر لازم تھا کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالتے کہ وہ
غزہ میں اپنی فوجوں کو ہٹائے اور غزہ سے مسلمانوں کا انخلا ہرگز نہ کرائے، بلکہ بقیہ سرزمینیں بھی جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینی ہیں وہ مسلمان کو واپس کریں۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے، میں حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں، قرآن کی بھی جو آیت پڑھی تھی اس کی بھی روشنی میں بات سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ کہ زبور میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی أَنَّ الْأَرْضَ کہ زمین کے مالک، زمین سے مراد زمین فلسطین کے مالک، یرثها اس کے وارث بنائے جائیں گے عبادی الصالحون میرے نیک بندے۔ یہ قرآن میں ایک تفسیر کے مطابق وعدہ ہو چکا ہے اور یہ وعدہ زبور میں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ، تو لہذا حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے یہ جو دجال کی حکومت کا خواب دیکھ رہے، یہ خواب پورا نہیں ہونے والا، اس سے پہلے دجال کو حضرت عیسیٰ جو تشریف لائیں گے وہ اس کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور دجالیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ یہودی جتنے بھی موجود ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا، اور اتنا قتل ہوگا یہودیوں کا اس زمانے میں کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے بھاگتے درختوں کی پناہ میں جائیں گے، تو درخت آواز دے کے کہے گا او مسلمان، او نیک مسلمان ادھر آ، میرے پیٹ کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ درخت آواز دے کے بلائے گا، پتھر کے پیچھے چھپ جائے، پتھر آواز دے کے مسلمان کو بلائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ تو ایسے اللہ رب العزت ذلیل کرے گا ان کو، سوائے ایک درخت کے۔ غرقت کا درخت کہتے ہیں، یہ ایک درخت ہے قریب المنظر، بڑا بھیانک منظر کا ایک درخت ہے، اور وہ درخت ان کو پناہ دے گا، وہ آواز نہیں دے گا۔ باقی ہر درخت، ہر پتھر آواز دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ غرقت کا جو درخت ہے وہ آواز نہیں دے گا، یعنی وہ ان کو پناہ دے گا۔ یہودی اس کے پیچھے چھپ کر کے اپنی جان بچائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہودی اپنی سلطنت جیسے جیسے بن رہی ہے اسرائیل میں، ویسے کثرت سے غرقت کے درخت ابھی سے لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور کثرت سے انہوں نے غرقت کے درخت بعض افریقی ملکوں میں بھی لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس امید پر کہ ان کو پناہ اس درخت سے ملے گی۔ خیر یہ بات تو واضح ہے کہ ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ذریعے پوری دنیا کو اللہ امن سے آباد کرے گا، اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور اس وقت میں ہمارے پاس جو ہے ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اس وقت میں دعا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، رونا اور دھونا، اللہ کو منانا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، جن گناہوں کی نحوست میں ہم آج یہ مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سے گناہوں سے معافی مانگنا، اور ان مسلمانوں پہ نہتے چند مسلمان، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ہے ان کا مجاہد ہے، آج مجاہد فی سبیل اللہ، ایک بچہ ہی جھنڈا ہاتھ میں لے کے اور ایک لکڑی بھی ہاتھ میں لے کے یہودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، حالانکہ اس یہودی کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ بھی اس ہتھیار سے مرعوب و متاثر ہوئے بغیر اس کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے ڈراتا ہے اور دھمکاتا ہے۔ اتنی ہمت اور جرأت کہ وہ مالک ہے مسلمان، جس کی وجہ سے یہودی ان سے گھبراتے ہیں۔ ایک یہودی اگر مرتا ہے تو اس کے بدلے میں 100 مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، یہ ان کا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی ایسی ہمت نصیب فرمائیں، کاش کہ ہم جو ہے اس قابل ہوتے کہ ہم ان کی مدد کرتے، لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، تو ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم ان کے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، تاکہ ان گناہوں کی نحوست میں ہم بھی اور دنیا بھر کے مسلمان بھی مزید کسی ابتلا اور آزمائش میں مصیبت میں گرفتار نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله